بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ایس ایم افضل حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج بات کریں گے جو آپ نہ کہہ سکے۔ کافی ساری چیزیں ہیں انسان کے دماغ کے اندر جو سوچتا ہے لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی یا حالات اس کا ساتھ نہیں دیتے یا دل اس کو روک دیتا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ہے، ایک مقصد ہے اس کے پیچھے۔ تو سب سے پہلے آج ان تمام چیزوں کو ہم نے اپنے سامنے لانا ہے ایک ایک کر کے، جس میں یہ چیز جو ہمیں چھیڑتی ہے یا تنگ کرتی ہے کہ جو آپ نہ کہہ سکے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ نہ کہہ سکے۔ اچھا، اس میں کافی سارے معاملے ایسے ہیں، کافی ساری باتیں ایسی ہیں جس میں آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جناب کیا ایسی چیز ہے جو ہم نہیں کہہ سکے، ہم تو تمام باتیں کر جاتے ہیں، ہم تو یہ کہہ جاتے ہیں، ہم تو وہ کہہ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فیکٹر ہے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق آپ کی روح اور جذبات سے ہے، جس کے اندر یہ لفظ بار بار بتاتا جاؤں گا کہ جو آپ نہ کہہ سکے۔ اس کا آغاز جو ہے یہ کب ہوا، پہلی بات، اور اس کا اختتام کب ہوگا، یہ دوسری بات، اور اس کے جو بیچ کا ٹائمنگ، ڈیوریشن یا سفر ہے، اس کے بیچ میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ نہ کہہ سکیں۔ اس میں مجبوری کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جی مجبوری تھی تو اس وجہ سے ہم یہ نہ کہہ سکیں۔ اس میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ روح اور جذبات کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے اندر ایک مقصد چھپا ہوا ہے، اس ٹاپک کے اندر بڑا کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے لیکن اتنا آسان ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ رب نے آپ کو کیا عطا کیا جو آپ آج تک نہ کہہ سکے، اور کیا پینڈنگ میں چیزیں ہیں جو آج تک آپ نہ کہہ سکے۔ پہلے ہم اس فیز پہ آتے ہیں۔ جب آپ اس فیز کو کمپلیٹ کرتے ہیں نا تو پھر یہ جو لفظ یا یہ جو جملہ جو آپ نہ کہہ سکے، یہ کھلنا شروع ہوگا دماغ کے اندر کہ ہاں میں اس کو شاید یہ نہ کہہ سکا، یا اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی، میری زبان ایک دم ہینگ ہو گئی، میں اس کو شاید یہ بات کہہ جاتا، میں شاید اس کو یہ بات کہہ سکتا تھا، میں شاید اس کو یہ بات زور سے بھی کہہ سکتا تھا۔ یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ نہ کہہ سکیں۔ اب ذات سے ہٹ کر دوسرے کی ذات کے اندر آنا اور جانا، اس بات پہ ذرا بات کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں اس کانسیپٹ کو۔ بڑی دلچسپ یہ بات بنے گی آگے جا کے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرا دیکھ جاتا ہے آپ کی، دوسرا سمجھ جاتا ہے آپ کی، فیس ریڈنگ آپ کہہ لیں، حالات اپنے آپ کہہ لیں، کچھ باڈی لینگویج آپ کی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نہیں کہہ سکتے، آپ نہیں بتا سکتے کہ کس آپ خوشی کے عالم میں ہیں، کس آپ دکھ کے عالم میں ہیں، کس آپ درد کے عالم میں ہیں، کس آپ رنج کے عالم میں ہیں، کس آپ صدمے کے عالم میں ہیں، کس آپ شوق کے عالم میں ہیں، جو آپ نہ کہہ سکے وہ دوسرا کہہ جاتا ہے۔ وہ کیوں کہہ جاتا ہے جی؟ اس کے پاس کیا اختیار ہے، یا اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے، یا اس کے پاس کیا ایسی پاور ہے، یا کیا ایسا اس کے پاس مسمرزم کرتے ہیں یا ہیپناٹزم کرتے ہیں کہ بتا جاتے ہیں۔ یہ پھر رب کہلواتا ہے دوسرے کے منہ سے۔ عموماً دیکھا ہوگا آپ نے، آج کل آپ بہت کمزور لگ رہے ہیں، جو آپ نہ کہہ سکے اپنے آپ کو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں۔ آج کل بڑے صحت مند لگ رہے ہیں، جی مجھے لگ رہا ہے کہ میں صحت مند ہوں۔ یہ وہ چیزیں جو آپ نہ کہہ سکے۔ حالات کا زندگی کے ساتھ رہنا، اس جملے کو ذرا غور کیجیے گا کہ حالات کا زندگی کے ساتھ رہنا اور زندگی کو حالات کے ساتھ چلانا، یہ دونوں ڈیفرنٹ وے ہیں، ڈیفرنٹ راستے ہیں۔ 99% جو لوگ ہیں وہ زندگی کو حالات کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو انیشیلی سٹیج میں فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ حالات کا زندگی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ زندگی کا اپنا ایک معاملہ، اپنا ایک نظام جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن مجید کے اندر لکھ دیا کہ تم سب کی قسمتیں میں نے لکھ دیں، تم سب کی عمریں میں نے لکھ دیں، اور نہ تمہاری عمر میں سے کوئی حصہ ہم کم کرتے ہیں، نہ کوئی حصہ بڑھاتے ہیں۔
یہ تمام چیزیں رب نے مینشن کر دیں اس کتاب کے اندر، اس فرقان و حمید کے اندر، جس سے میں نے اور آپ نے سمجھ کر اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنا ہے۔ آج لے جائیں، کل لے جائیں، پرسوں لے جائیں، ترسوں لے جائیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نہ کہہ سکیں۔ اب الجھتے کیوں ہیں میں یا آپ؟ یہ اس وقت الجھن ہوتی ہے، یہ اس وقت تکلیف ہوتی ہے، یہ اس وقت طبیعت کے اندر ایک ہیجان پن پیدا ہوتا ہے جب کیسوں کو، باتوں کو ہم لوگ پینڈنگ کر دیتے ہیں کہ اچھا اس بات کا بھی موقع نہیں ہے، اس بات کا بھی معاملہ نہیں ہے، اس بات کا بھی وقت نہیں ہے، اس کو بھی سٹاپ کر دیں۔ یہاں سے اس کا جو اثر ہے، اثرات کہتے ہیں جی، یعنی پانی پیے تو اس کا اثر ہے، چائے پیے تو اس کا اثر ہے، کافی پیے تو اس کا اثر ہے۔ اسی طرح ان باتوں کے جو اثرات ہیں یہ ڈائریکٹ افیکٹ کرتے ہیں آپ کے کاروبار کے اوپر، آپ کی گھریلو زندگی کے اوپر، آپ کی سوچ کے اوپر، آپ کے جو دنیاوی معاملات ہیں اس کے اوپر۔ کیوں؟ جو آپ نہ کہہ سکیں۔ جب تمام چیزیں دیکھیں، ہر چیز کا ایک فارمولہ، ہر چیز کا ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بے طریقے سے چلے یا بے ترتیبی سے چلے یا بغیر کسی قانون یا بغیر کسی سسٹم کے چلے۔ ہم لوگ جب یہ جو بات جو آپ نہ کہہ سکے، ان کو پہلے اکٹھا کرنا ہے، 10 سالہ زندگی کا، 20 سالہ زندگی کا، 30 سالہ زندگی کا۔ جب ان تمام چیزوں کو اکٹھا کریں گے نا تو اس کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو گناہ گار بھی سمجھیں گے کہ کاش اس وقت میں یہ بات کہہ دیتا اس کو جو آپ نہ کہہ سکے، تو آج اس کی زندگی ایک اچھی زندگی گزر رہی ہوگی۔ یہ فیلنگ پھر آپ کو ہونا شروع ہو جائے گی کہ اے پروردگار، اس وقت میں یہ بات کیوں نہیں کر پایا، اس وقت میں یہ اس کو کیوں نہیں سمجھا پایا، اس وقت میں نے اس کو یہ مشورہ کیوں نہیں دیا۔ یہ وہی چیز ہے جو آپ نہ کہہ سکیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ اس وقت ہوگا جب تمام مٹیریل آپ کے سامنے آئے گا، آپ کی گزشتہ اور موجودہ اور جو ایڈوانس پلاننگ کی زندگی، اس کے اندر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے زندگی میں، کچھ فیصلے ایسے ہو رہے ہوتے ہیں سامنے، ہر فیملی کے اندر، ہر کنبے کے اندر، ہر معاشرے کے اندر، جس میں کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں کہنا چاہیے، حق کی بات کرنی چاہیے، بول دینا چاہیے، لیکن ہم اپنے اندر یہی جملہ جو آپ نہ کہہ سکیں، سوچئے گا اس پہ، سمجھیے گا اس پہ، اور لے کے جائیے گا اپنے ان ایاموں میں، اور دیکھیے گا ارد گرد جو آپ کے نہ کہنے سے اس وقت کتنے لوگ عذاب کے اندر ہیں، اس وقت کتنے لوگ پریشانی کے اندر ہیں، اس وقت کتنے افراد الجھن کے اندر ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جو آپ نہ کہہ سکیں۔ اس کو سمجھنا ہے، اس فلسفے کو۔ یہ چھوٹا فلسفہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا فلسفہ ہے، یہ بہت اوتھینٹک چیز ہے، یہ لائف کا جو پیٹرن ہے اس کو چینج کر دے گی، اور چینج کر کے اس رستے کی طرف لے کر جائے گی جو صراط مستقیم کا رستہ ہے، جہاں پر انعامات ہیں، جہاں پر منتظر ہیں وہ لباس جو رب نے پہنانے ہیں آپ جیسے نیک لوگوں کو۔ لیکن بات وہی ہے کہ جو آپ نہ کہہ سکے اس کو کھول لیں، وہ کھلے گی بات، وہ سمجھ آئے گی بات، تو پھر اچھا کچھ ذاتی دشمنی کی بنا پر، کچھ ذاتی عداوت کی بنا پر بھی کوئی معاملہ اگر کوئی شخص XYZ ڈوب رہا ہے تو اس پہ بھی جو آپ نہ کہہ سکے بچا سکتے تھے آپ اس کو۔ اگر بعد میں وہی جو پریویس پروگرام میں بات کی تھی کہ جی اللہ کا حکم سمجھ کر وہ ڈوبتا ہے اس کو ڈوبنے دو، نہیں، یہ رب نے حکم نہیں دیا ہے، اس پہ رب نے ڈونٹ کہا ہے، منع کی ہے۔ بچا سکتے ہو کسی کو تو بچا لو، مدد کر سکتے ہو کسی کی تو کر لو، یہ چیزیں سمجھنی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جو آپ نہ کہہ سکیں۔ اب اسی طرح بندے کا اور اللہ کا کئی معاملہ ہے جو ابھی تک ہم رب کو ہی نہیں کہہ سکے۔ مزے کی بات، وہ کیا چیزیں ہیں یہ ذرا تھوڑا سا سوچیں، آپ کو تھوڑا سا ذرا ذہن پہ وزن دیں، کوئی چائے پئیں، کوئی کافی پئیں، کوئی تھوڑا سا ان دنوں میں جائیں، اس ہسٹری میں جائیں جہاں سے آپ یہ چیزیں اخذ کریں کہ ہاں ہم یہ نہیں کہہ سکے ابھی تک رب کو، ہم یہ نہیں کہہ سکے ابھی تک رب کو،
رب نے تو پورا اپنا جو حال ہے، پورا جو اپنا ایک پروگرام ہے وہ تو آپ کو بتا دی ہے. اس کے بعد بھی وہ اگین دوبارہ کہیں نہ کہیں اس نے کھڑکیاں، کہیں نہ کہیں دروازے، کہیں نہ کہیں بڑے بڑے وہ پنڈال اس کو کھول کے رکھا ہوا ہے کہ اب آ جائے بندہ، اس لمحے آ جائے بندہ، رات کے پہر میں آ جائے، سپہر کے پہر میں آ جائے، صبح کے وقت آ جائے. لیکن پہلے وہ مٹیریل سامنے لائیں جو آپ نہ کہہ سکیں. یہ سمجھنا ہے، یہ مسٹری والی باتیں نہیں ہیں، بڑی آسان باتیں جی، روزمرہ کی باتیں ہیں. اس میں کوئی نئی استکاری بھی نہیں ہے، نئے کوئی ایسے پہلو بھی نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ جی یہ کیا جملہ ہے یا یہ کیا بات ہے کہ جی جو آپ نہ کہہ سکیں. یہ تمام چیزیں سوچئے گا، یہ تمام چیزیں سمجھیے گا. کچھ رشتے ایسے کروا بیٹھتے ہیں افراد زندگی کے جس میں ان کا ادب، ان کا لحاظ، ان کی ایک ساکھ، اس کو ذہن کے اندر رکھ کر انسان منع نہیں کر پاتا. یہاں پہ بھی وہی بات آتی ہے جو آپ نہ کہہ سکے. اور تھوڑا آسان کرتا ہوں گفتگو کو کہ شاید اس نقطے تک پہنچے. پھر اس کے بعد جو آپ نہیں کہہ سکتے یا جو آپ نہ کہہ سکے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، لائف کے اندر ایک جنگ جو ہے، ایک کشمکش یہ شروع ہو جاتی ہے. اور وہ کشمکش اور وہ جنگ، وہ اسی جملے کو آپ کے لیے ایک سانپ کا رنگ کہہ لیں یا ایک سلو پوائزن آپ کہہ لیں. یہ روز صبح دوپہر شام آپ کو ڈستا ہے کہ آپ اس وقت یہ کیوں نہ کہہ سکیں، یہ آپ اس وقت یہ کیوں نہ مان سکیں. اب یہ تو وہ فیکٹر ہے جو فیز 1 کے اندر میں بات کروں. اب ہم اس کے دوسرے فیز کے اندر آتے ہیں. جو آپ نے کہا کیا اسی طرح ہوا؟ یہ بھی چیزیں ہیں نا دیکھنے والی، یہ بھی چیزیں سمجھنے والی. بھئی جیسے آپ نے کہا کہ جی یہ ہو جائے، اے ہو جائے، بی ہو جائے، سی ہو جائے، ڈی ہو جائے، ای ہو جائے، ایف ہو جائے. اچھا وہ تمام کی تمام چیزیں ایف تک ہو گئیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز اچیو کر لی ہے یا کوئی چیز حاصل کر لی ہے. نہیں، یہ چیزیں آپ نے اپنی مرضی سے، اپنی اسیسمنٹ سے، اپنی عقل سے حاصل کی جو آپ نہ کہہ سکے. کہ اس میں پروردگار یہ جو اے سے لے کر ایف تک میں چیزیں مانگ رہا ہوں، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، یہ میرے لیے سود مند ہے کہ نہیں ہے جو آپ نہ کہہ سکے. یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے جو آپ نہ کہہ سکے. لیکن آپ اپنی لسٹ کو اے بی سی ڈی ای ایف کو پراپر لگے ہوئے دڑا دڑ، کہیں پر تسبیحات کا ذکر جاری ہے، کہیں پر سجدوں کا ذکر جاری ہے، کہیں پر سجدے میں گر کر دعاؤں کا ذکر جاری ہے، کہیں پر لوگوں کو آپ اس اپنے کام کے اندر حصے دار بناتے ہیں کہ جناب آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، آپ میرے پر نظر رکھیے گا، آپ میرے پر ذرا خصوصی اپنی توجہ کیجئے گا. کیوں؟ جو آپ نہ کہہ سکے. اصل تو بات یہ ہے کہ جو مانگنا ہے اس سے، جو چاہنا ہے اس سے، اس میں اس کا کیا پوائنٹ ہے، اس کا کیا نظریہ ہے، اس کو کیا رکھنا ہے بیچ میں کہ یہ چیز پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. ہم تو یہاں ایک اسٹیٹس سٹینڈرڈ کی بات کر لیتے ہیں کہ جی فلاں برانڈ یا فلاں سمبل یا فلاں چیز جو ہے بڑی مفید ہے، وہ ہونی چاہیے بندے کے پاس. اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں جناب روزمرہ. اب یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا ہونا ہمارے لیے صحیح ہے یا اس کا نہ ہونا ہمارے لیے صحیح ہے. یہی وہ باتیں ہیں جو آپ نہ کہہ سکیں. اب اس کا تیسرا پہلو وہ بڑا مزے کی بات ہے. کچھ نکات، کچھ پوائنٹ رب کی طرف سے بندوں کو قرآن مجید میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیے گئے، جس میں رب نے کوئی چیز پینڈنگ میں نہیں رکھی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جی رب نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، یا رب نے اس کے متعلق نہیں بتایا تھا، یا رب نے اس کا کوئی خانہ نہیں رکھا تھا. ایسا کچھ نہیں. کچھ اجر ایسے ہیں جو رب نے ابھی تک اپنے بندوں کو نہیں بتائے ہیں، جو بعد میں اس نے دینے ہیں. اس کا صرف اشارہ دیا گیا کہ ان لوگوں کا اجر میں خود دوں گا. اب کس فارم میں، کس رنگ میں، کس شان میں،